الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام یا خیر خلق اللہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ دیکھیے ہمارے یہ جو تقریر ہوا جو لائن میں سن رہے ہیں، پہلے سے پرانے ہمارے آدمی ہیں اور مریض بھی ہیں، ان کو تو کچھ پلے پڑا ہوگا، اور اس کے بعد بھی جو عالم ہیں، مفتی ہیں، حافظ ہے، قاری ہے، وہ بھی ملائے ہوں گے، وہ بھی غور کیا ہوں گے، تو ان کو بھی کچھ سمجھ میں آیا ہوگا۔ جیسے ہمارے جنید شاہ ہیں، جنید بھائی صاحب، ہاں آپ ہیں نا؟ ہاں ہاں بہر سے کہا تلنگ جی۔ ہاں، تو آپ کو بات سمجھ میں آئی ہے؟ ہاں سمجھ میں تو آئی ہے۔ جو بھی ہے، تاکہ کوئی کاٹ نہ سکے قلم پاک کے حساب سے، ہاں اور راستہ چلا جائے تو سچا چلا جائے، اور یہ ہاں امید ہے کہ انشاءاللہ پیر کا کرم رہا تو دعا بھی ہے کہ ہم جتنے برادری آئے ہیں یہاں پر، جتنے بھائی آئے ہیں، کوئی آزاد ہو کے آیا ہے آج، کوئی کل، کوئی پرسوں، ہفتہ دن سے، جی تو سارے بھائی جو ہے، ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ ان کو سمجھ دے، سمجھیں اور اس پہ عمل کی کوشش کریں۔ تو ایک چیز تو یہ چیز جو بیعت ہونے کے بعد ہی سمجھ میں آئے گا، جو ابھی تقریر ہوا ہے، اس سے آگے والا بھی تقریر ہوا ہے، دونوں تقریر سنے ہوں گے آپ لوگ، اور تو بہت سارے لوگوں کو نہیں سمجھ میں آیا ہوگا، بہت سارے لوگ تو اپنے میں ڈرے ہوں گے، مولانا لوگ تو ایسی اچھا بات کرتا ہے پھر قید کر لیتا ہے پٹا کر کے، لیکن ہمارے پرانے لوگ ہیں، ان لوگوں کو سمجھائیں کہ ہم لوگ تو 2-3 سال 4 سال سے ہیں، اور مریض بھی ہو چکے ہیں، یہ وہ جگہ نہیں ہے قید کرنے والی، نہیں تو اللہ رسول اپنے مطلب کا سمجھاتے، اللہ کے واسطے کیوں سمجھاتے؟ جس میں ہمارا مفاد ہوتا ہے اس طریقے سے سمجھاتے، اور پھر اور قید ہی ہم کو کرنا ہوتا تو وہاں سے جس لوگ لے کے آئے ہم قید کر لیتے۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ اپنے دل دماغ سے نکال کر کے پھینک کر کے اور اپنے دل کو اللہ کے طرف رجوع کرو۔ مرنا ہے ایک روز تو ہم اللہ کو منہ کیا دکھائیں گے؟ آج تک تو وہی ہم نے پھر سے دہرایا ہے اس کو، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ تو مال کی سب کو خواہش ہے اس دنیا میں، اور مال نے سب کا جان لے لیا، سب پھنس گئے اسی میں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ تم اس دنیا کے چکر میں اتنا نہ پھنسو، اور پھنستے 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 سب آخرت کا آ جائے، تمہاری آخری آ جائے، کوئی سودا نہ کر پاؤ، یہاں تک کہ قبر میں جانے کا تیاری ہو جائے، قبر میں چلے جاؤ، اب کہاں عبادت ہوگی؟ اس سے پہلے کی آنکھ کھول لو۔ لیکن مال کی اتنی چاہت ہے لوگوں کو کہ باپ بیٹے کو نہیں پہچانتا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانتا،
पैसे को पहचानता। एक बुजुर्ग हिसाब में थे, एक आदमी, उनका 2 बेटा था। तो वो आखिरी टाइम में बोले कि बेटा ये 2 चीज है, जब मैं मर जाऊं तो जब हमको मौलाना कोई भी इमाम साहब हमारी जनाजा पढ़ाए तो ये पहला खत उनको दे देना कि पढ़ के सबको सुना दे। और एक जनाजा पढ़ने के बाद सुनाना। दोनों को 2 पुड़िया बना करके दे दी कि इसको इलाजा रख लो। तो एक में ऊपर लिख दिया गया कि ये जनाजा पढ़ने के बाद सुनाया जाएगा और एक जनाजा पढ़ने से पहले सुनाया जाएगा। तो कहा कि ठीक है, वो लोग रख दिया उसी तरह। अब इनका जनाजा जब मतलब इंतकाल कर गए तो जनाजा जब गया तो बड़े लोग जाते हैं ज्यादा। बहुत सारे लोग पहुंचे जनाजा का नमाज पढ़ने के लिए। इमाम साहब जब पढ़ाने का तैयारी किए तो ये लड़का जो है उनको ये खत दिया कि कहा कि ये पहला खत है, कहे हैं कि जनाजा पढ़ने से पहले इसको सुना दीजिए। तो उसमें वो पढ़ने लगे, कहा कि भाई सुनो, एक नसीहत है इनकी मैयत की, तो आप लोग सुन लीजिए। तो पढ़े उसमें कहा कि भाई जो हमारा जनाजा नहीं पढ़ेगा उसको इतना सारा हमारा माल है उसमें बांट दिया जाए। जो नहीं पड़ेगा उसका मतलब उसमें बांट दिया जाए, हमारा तकसीम कर दिया जाए, हमारा जितना माल दौलत है। अच्छा। अब धीरे धीरे उनमें 4 फकीर भी थे। अब नतीजा निकला कि पूरे के पूरे लोग जो है बोले यार माल मिल रहा है, चलो 2-4 लोग पढ़ देंगे, फर्ज किफाया हो जाएगा, माल तो मिलेगा ना। तो फिर वो निकलते 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 दोनों बेटा भी निकल गया उसमें से। माल चाहिए ना, दोनों बेटा बाहर हो गया। अब इमाम साहब बचे और 4 फकीर था, वो बची 4 जो है नमाज जनाजा पढ़ा, अब बाकी सब किनारे हो गए। माल की इतनी लालच। तो जब जनाजा हो गया, पढ़ लिया लोग, तो लड़का कहा कि एक और दिए हैं। तो उसको भी पढ़ के सुना दीजिए। अब वो जब फिर से पढ़े, वो दूसरा जो लिखा हुआ उनका था वसीयत, तो उसमें लिखा था कि जो हमारा जनाजा पढ़ा है ये सारा माल उन्हीं को दे दिया जाए। हम सब हाथ पीटने, हम सर पीटने लगे कि यार सब गया हाथ से। पहले मिला। ये है दुनिया का हिसाब। माल के पीछे पीछे तो अल्लाह कहता है कि माल के पीछे घूमते घूमते तुम ऐसा ना हो कि तुम चले जाओ कब्र में, पहले ख्याल करो। तो पढ़ा लिखा आदमी तो है, देखिए हमारे मुफ्ती साहब भी हैं और भी पढ़े हैं, लेकिन हम जो बता रहे हैं इसको पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं अपनी जिंदगी में। वो कसम ना बैन हूँ मासी तो हम फिर हयाती दुनिया, मैं अजल ही में सबका रोजी रोटी बांट दिया हूँ, उसमें किसी का अख्तियार नहीं मैं पहुंचाऊंगा। ये सब पढ़े थे, मदरसे में तो पढ़ाई नहीं है, फकीरों के यहाँ पढ़ाई है। ये सब झूठ झूठ के असल चीज फकीर ही रखते हैं, क्योंकि उनको दुनिया तर्क करना है। तलाश वही करते हैं, खोजते हैं। पढ़े हैं आप?
नहीं कहता बटंजा नहीं। और हमारे बहुत सारे आलिम जो है तकरीर भी करते हैं, और जो मैं कहता हूँ तफक्करू फी सिफातिल्लाह, इसको बयान नहीं करते हैं। और ये भी हदीस है, गलत नहीं बने कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे एक मर्तबा, तो 2-4-5 सहाबी थे, एक गड्ढे में बैठ करके कुछ बातें करते थे। बोले अरे भाई क्या बात कर रहे हो? बोले या रसूलल्लाह हम लोग अल्लाह के जात में गौर कर रहे हैं। तो वहीं आपने बताया था कि नहीं, हाँ कुफ्र का कुफ्र हो जाएगा। अल्लाह के जात में गौर करोगे कुफ्र हो जाएगा। तफक्करू फी सिफातिल्लाह, अल्लाह को सिफतों में ढूंढो, और तफक्करू फी जातिल्लाह, अल्लाह को जात में ना ढूंढो, नहीं मिलेगा, कुफ्र में फंस जाओगे। इस हदीस को हमारे मदरसे के आलिम बयान करते हैं, कभी नहीं करते, फकीर बयान करता है, क्योंकि उसको तर्क करना है। सारी बातें आप लोगों को हम बताते रहते हैं, ताकि इसलिए हम आलिम तो है नहीं, फकीरों के सोहबत से जो मिल गया। तो अब जो मिला वो आप लोगों के तकरीर के परे है, इसलिए अजीबा लगता है आप लोगों को। तो ये चीज जो है आपकी गौर करने की है। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, अल्लाह पूछेगा कि हमारी नेमतें खाए हो, उसका शुक्र अदा किए हो, कैसे करोगे? तो अल्लाह एक जगह फिर कहा है अकीमुस सलात व आतुज ज़कात, नमाज कायम करो और ज़कात दो। तो फकीर गौर करता है, मोमिन गौर करता है। मोमिन के दर्जे में आप नहीं आए, इसलिए एक ही चीज पकड़ा जो सादा ऊपर वाला है, जाहिर जो है, बातें जो कलम पाक में और बातें हैं वो नहीं पकड़ में आया। तो सारे ज़कात तो ऊपर भी बना है कि अमीर आदमी देगा, गरीब आदमी देगा, है कि नहीं? इसी को आप सब बयान करते हैं, लेकिन ये भी तो कलम पाक में बार बार जगह लिखा है अकीमुस सलात व आतुज ज़कात। सब तो सलाती कहा गया अरबी में ना, हम लोग तो नमाज कहते हैं, ये तो संस्कृत है, उर्दू भी नहीं है, संस्कृत भाषा है नमाज, क्योंकि ये हिंदुआना जगह है, यहाँ तबलीग हुआ तो उसका नाम रखा गया नमाज। तो हम नमाज कहते हैं, नहीं तो बाकी तो सलात कहा जाता है। सलात, हाँ नमाज अरबी लफ्ज है। हाँ, तो कलम पाक में भी तो आया है ना अकीमुस सलात व आतुज ज़कात, नमाज कायम करो ज़कात दो। तो हमको ये भी मालूम नहीं कि हम जानते हैं कि हमारे उर्दू में लिखा गया है। हाँ भाई संस्कृत को उर्दू में भी लिख सकते हो। हाँ तो साष्टांग बनाया कि 7 अंगों को जमीन में लगना चाहिए, 8 अंगों को साष्टांग संस्कृत में है। वो क्या करता है उसको तो मालूम, बताने वाला सही बताया नहीं, तो कहता है कि मालिक को जपना है, तो ऐसे पट सो जाता है, तो सभी में लगता है, पेट भी लगता है कुछ। हाँ लेकिन हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको समझाया कि 8 अंगों का जमीन में लगना, 2 पांव, 2 घुटना, 2 हाथ, 1 नाक, 1 सर, हो गया ना? तो आदमी पीछे टांग अपना पैर उठा देता है सजदा करने में, तो कैसे लगा? कोई कैसा भी करता है, इसलिए कि बताने वाला हमारा शरीयत ही का आदमी नहीं है, आलिम है लेकिन उसको गौर नहीं करता कि हम तो भाई सीधा करें, दूसरे को भी सीधा बताएं। कोई आगे खड़ा होता है, एक आदमी है नमाज पढ़ता है, एक चावा पीछे हटता है, एक रिकात में 1 चावा पीछे, दूसरे रिकात में 2 चावा पीछे, छठा में पीछे हटते जाता है। अब आगे पीछे उसके पीछे नमाज पढ़ने वाला कहाँ सजदा करेगा?
ہاں یہ سب تعلیم تو نہیں ہوتی ہے کہ نہیں اپنے انگوٹھے کو جما لو، داہنے پاؤں کے انگوٹھے کو جما لو تو وہ جمع رہے گا، پیچھے آئی بایاں والا تو مڑتا ہے تو پھر اس کے برابری میں بایاں والا کھڑا ہو جائے گا۔ اب وہ حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھے ہیں کہ اگر خون بہنے سے وضو نہیں ٹوٹتا تو ہم اپنے داہنے پاؤں کے انگوٹھے میں کیل مار لیتا تو وہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹتا، اور پیر کو بھی قبلہ رخ رکھنا تو سب تیرچھا رکھتا ہے، امام صاحب بھی تیرچھا رکھتے ہیں قبلہ رخ نہیں رکھتے ہیں، اور آگے پیچھے وہ بھی ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں عالم بھی نہیں ہیں، بتاتے ہیں کہ نہیں ایسا کرو، تاکہ ایک لائن میں سیدھا کھڑا رہتا ہے۔ ہم دیکھا ہے کہ جب ہم لوگ رکو جاتے ہیں تو جیسے مان لو ابھی ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، اب دیکھتے ہیں ایک قطار میں سب رکو گیا ہے، سب سجدہ گیا، اتنا بہترین لگتا ہے دیکھنے میں کہ ہم سب کے سب اللہ کے، تو اللہ بھی خوش ہو جائے گا کہ ہمارا بندہ ہمارے سامنے سر جھکایا ہے۔ اللہ غفور رحیم ہے۔ یہ سب چیزیں ہیں عالم کو بتانے کا، بتائے۔ ہم کو کیا معلوم ہے کہ بھائی آپ لوگوں کو کس کو معلوم ہے کس کو نہیں معلوم ہے، کیا نہیں، ہم تو دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ تو آپ لوگوں میں چاہیے، تو اس لیے ہم نے یا سب کو سمجھنے کے لیے سنسکرت میں ساشٹانگ لکھا ہے، 8 انگوں کا زمین میں لگنا، اور ہمارا نماز جو ہے 8 انگوں کا لگتا ہے۔ تو یہ بھی نہیں جاننے والا دونوں پاؤں اٹھا دیتا ہے سجدے میں، پنجہ اٹھ گیا اوپر، کوئی کدھر موڑا کوئی کدھر موڑا۔ ایسا نہیں ہے، آپ جو علم جانتا ہے اس کو چاہیے بتانے کے لیے، یا ہم کہتے ہیں کہ بھائی تھوڑا تھوڑا گروپ بنا بنا کر کے سمجھائیے نئے لوگوں کو، تو آپ لوگ نماز بھی سمجھائیے سکھائیے۔ پڑھے لکھے کا کام ہے، اللہ پوچھے گا کہ تمہارے اپنے علم پہ تم نے کیا عمل کیا، تو ہم خود عمل نہیں کریں گے، ہمارا پاؤں جو ہے قبلہ رخ نہ ہو کر کے ترچھا ہے، ایک تو ادھر ہے تو ایک تو ادھر ہے، سیدھا ہے نہیں، تو ہم دوسرے کو کیا بتائیں گے؟ یہ سب شروعات کی چیز ہے، پھر اللہ آپ کو قریب کرتا ہے تو وہ چیز جو بتایا گیا ہے بار بار بتاتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، تو وہ جو آتا ہے صفتوں میں ڈھونڈنا۔ اب ہمارے جاہل عالم کو یہی نا ہمارے دنیا میں مطلب جاہل لوگوں کو پھیلاتے ہیں، نہیں مریض ہونے کا کوئی ضرورت نہیں ہے، 5 وقت نماز پڑھو اور اللہ اللہ کرو، اپنا روزی روٹی کماؤ کھاؤ۔ کیا فقیر اپنا روزی روٹی نہیں کماتا کھاتا ہے؟ کماتا کھاتا ہے۔ ہم بھی تو بس 35 برس دکانداری کیے، اپنا روزی روٹی کما کھا رہے تھے، اب بچے تھوڑا بڑے ہو گئے تو اس کو پکڑ لیا کہ نہیں ہم کریں گے، یہ کرو بھائی، اور ہم کو تھوڑا پھنسانا آپ لوگوں میں ہو گیا تب ہم بھی تھوڑا رک گئے۔ تو روزی روٹی کما کھا کر کے بھی اللہ کو یاد کرنا، جدوجہد کریں گے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ خود کہتا ہے کہ اگر تم میرے راستے میں جدوجہد کرو گے، کوشش کرو گے، تو ہم تمہارے لیے راستہ کھول دیں گے۔ ہاں عالم بھائی سمجھ میں آ رہا ہے نا آپ لوگوں کو؟ جی اور انجان لوگوں کو؟ ہاں اب سب سمجھ میں آ رہا ہے قادر انجان، سب کو سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہاں تھوڑا جاہل آدمی جاہل طریقے سے بولتا ہے تو سب میں، اور عالم جو ہے نا تھوڑا الفاظ کا عروضیت دیتے ہیں، اس لیے سب کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔
اس لیے جاہل میں جاہل کو ہونا ضروری ہے تاکہ سب سمجھ جائے. یہ سب باتیں ہیں اور سب کو درست کرنا ہے. اور کوئی یہ مت سوچے کہ نہیں حضرت تو بڑا اچھے بولتے ہیں لیکن قید کر لیں گے. ارے ہم کو کمی کیا ہے قید کرنے کے لیے؟ ہم اللہ کے قیدی ہیں. ہم اپنے آپ کو اللہ کے قیدی بنا دیے اور اللہ سے بڑا کون ہے؟ ہم کو کیا کمی ہے؟ کوئی عمل ہے ہمارے پاس؟ ہاں اللہ ہمارا سب پورا کرتا ہے. کون سا عمل سے تم لوگوں کو ہم چھوڑا لیتے ہیں؟ کوئی عمل ہے ہمارے پاس کہ اس سے آپ لوگوں کو کیسے رہائی کروا لے؟ نہ کہا تو نہیں آتا ہے عمل. کچھ نہیں، اللہ ہے. جب اللہ ہے تو پھر ضرورتیں کیا ہے؟ ہاں یہی چیز تو آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں کہ اب اللہ کے قیدی بن جائیے، اللہ کے قاعدے قانون میں بن جائیے. ایک زکاتی کو لے لیجیے نا، کہتا ہے کہ اگر زکات جس مال کا تم نکال دیتے ہو تو نہ وہ سڑے گا، نہ گلے گا، نہ چور چوری کرے گا، نہ اس میں آگ لگے گی. سارا حفاظت اللہ کے ہاتھ میں ہو گیا. اس پہ یقین ہے کہ نہیں شریعت والے؟ یقین تو ہے قاتل. یقین ہے نا؟ تو بس اس میں بھی یقین الصلاۃ وآتوا الزکات. ہاں نماز قائم کرو، وہاں پڑھو ہے، یہاں قائم کرو. تو جو قائم ہوتا ہے وہ ٹوٹتا نہیں اور وہ پڑھو والا میں ٹوٹتا ہے. یہ جو زکات ہم نکالتے ہیں، نماز قائم کر کے زکات نکالتے ہیں، تو یہ زکات جو ہے اللہ مانگتا ہے. وہ تو شریعت کا ہے کہ بندہ نکالے گا بندہ دے گا، بندے کو دے گا. اللہ اس میں خود مانگتا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکات دو. تو جو ہم کھاتے پیتے ہیں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہماری نعمتوں کو کھایا، کتنا شکر ادا کیا. یہ اللہ مانگتا ہے. تو جب اللہ مانگتا ہے تو آپ اگر دے رہے ہیں، جب دیں گے تو آپ میں بھی نہ آگ لگے گا، نہ چوری ہوگا، نہ کوئی اس کو مٹی کھائے گا. مومن سلتا گلتا نہیں، نہ اس کو مٹی کھاتی ہے. اللہ حفاظت کرتا ہے نا. بالکل. جب اللہ حفاظت کرے گا تو اسے اور کسی چیز کی کیا ضرورت ہے کہ چلو یہ لگا دیے وہ لگا دیے، موکل لے لیے. دنیا میں ہے موکل کو قید کیا، موکل کو ایسا کرا دیا، ویسا کر دیا. جنات کو قید کر لیا، اسے جو چاہتے ہیں وہ کراتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں وہاں بھیجتے ہیں. اب اس کی دل دماغ کو باندھ لیے ہیں، اب جیسا کہیں گے ویسے کرے گا. تو اس کا حساب کون دے گا؟ موکل لوگوں کو تھوڑا ڈیوٹی دیے ہے کہ یہ فرشتہ ہے، اللہ کے آیت پہ فرشتہ ہے، اور خدمت کے لیے اللہ بھیجا ہے کہ جاؤ انسان جنات کی خدمت کرو، وہ اچھائی کے لیے. ان لوگوں کو تھوڑا سا ہم رکھے ہیں. اب باقی کوئی آپ کی برادری کہا کہ حضرت تھوڑا ہم بھی خدمت کریں گے، تو اپنے من سے تھوڑا دیر کے لیے ہم کہا کہ بھائی تم بھی اپنا عبادت کرو. جو زبردستی نہیں ہے. ہمارا مرد اللہ کرنے والا ہے، کرتا ہی ہے. چلیے تھوڑا ہم بھی خدمت میں. تو وہ لوگ بھی 2 4 5 6 10 ہوں گے، ہم کو یاد بھی نہیں ہے کہاں کیا کر رہے ہیں. یہ ان کی خوشی کی بات ہے. اب ہم ذمہ دار نہیں ہیں، وہ اپنے ثواب کے لیے کر رہے ہیں. تو ایک عبادت ہو گئی ان کی بھی. ایک قید کر لینا تو وہ ہماری ذمہ داری ہو گئی. آپ کی ساری جو ہے وقت جایا جو جا رہا ہے دن پہ دن، اس کا عذاب ہمارے اوپر بھی آئے گا. کل آپ کہہ دیں گے
محشر کے میدان میں کہ اللہ ہم کو یہ قید کر کے رکھے، ہم کہاں عبادت کریں آپ کا؟ انہی کے قید میں تھے تو ہم عبادت نہیں کیے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اب یقین ہو رہا ہے ڈرنے والے؟ ہاں کہا تو وٹن جا کہ بہت آدمی کہتا، ہاں بہت آدمی شانت بھی لگا لو نہیں، اللہ آپ انسان اور جنات کو اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان اور جنات کو اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا اور دنیا کی تمام مخلوق اس کی خدمت کے لیے پیدا کیا، تم اس سے خدمت لو۔ تو دو سے عبادت مانگا ہے تو دو تو فری ہونا چاہیے، ہے نا؟ ہاں اس لیے ہم آپ لوگوں کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، اللہ جب میرے ہاتھوں سے آزاد سب کرنے والا تو ہی ہے، میرے ہاتھوں سے کروایا ہے تو ان لوگوں کو ہم سے اعلیٰ راستہ اعلیٰ درجہ دے، یہ بھی تیرا بندہ ہے، تاکہ یہ اپنے برادری میں اور لوگوں کو سمجھا کر کے اور لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھائیں گے، خود بھی کریں گے ان کو بھی کرائیں گے تو تیری عبادت اور بڑھے گی۔ اسی حساب سے ہم لوگ سرکار کے امتی ہیں۔ بالکل اب آخری نبی تھے وہ تو نکل گئے اور نائب رسول بنا کے چلے گئے، کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، ہمارے نائب رسول جو ہے قیامت تک ہماری باتوں کو جو اللہ نے کلم پاک دیا ہے اس کلم پاک سے سب کو ہدایت کرتے رہیں گے۔ تو ہم بھی صرف کلم پاک ہی بیان کرتے ہیں، دوسرا نہیں، سمجھانے کے لیے کٹھو ادھر ادھر کر دیتے ہیں۔ ہاں جو قرآن کے علاوہ کوئی چیز بیان کرتا ہے وہ ماننے کے لائق ہے نہیں ہے، لیکن کلم پاک کو تو ماننا ہے، عام و خاص سب کا ایمان ہے۔ اب رہ گیا کہ مومن اور مسلمان میں ترجمہ کا اوپر اوپر ترجمہ وہ کرتا ہے، یہ گہرائی میں جا کے کرتا ہے، یہ دل کی روشنی سے دیکھ کے کرتا ہے، پھر اس کی تصدیق بھی کرتا ہے، اور عالم اس کی تصدیق، ظاہر عالم تصدیق نہیں کر پائیں گے، اور یہ مومن جو ہے اس کی تصدیق کرتا ہے۔ جیسے ہم نے ایک مرتبہ کہا تھا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، حق آ گیا باطل مٹ جائے گا، تو آپ کے دماغ میں آئے گا کہ 1400 برس تو ہو گیا حق کا آیا ہوا، اور یہ تو خرافات بڑھتا ہی جاتا ہے، جو مسلمان ہے وہ بھی خرافات کرتا ہے، تو باطل کہاں میٹا؟ آتا ہے کہ نہیں دماغ میں؟ ہاں آتا ہے۔ شریعت والی بھی کلم پاک میں بھی لکھا ہے حق آ گیا باطل مٹ جائے گا۔ طریقت والے اس کو گہرائی سے لیتے ہیں کہ تم جو کلمہ پڑھ لیے ہو، مرید ہو گئے، کلمہ اب اندر جانے لگا، تو اب حق آپ کے اندر جا رہا ہے، اب باطل مٹ جائے گا، اب ظاہر میں نہیں، تو ظاہر میں دیکھیے تمام خرافات کر رہا ہے مسلمان ہو کر کے، لیکن کلمہ جب اندر گیا تو اندر ہی تو خرافات باہر نکلتا ہے، اندر ہی کا خرافات جو ہے باہر نکلتا ہے، جتنا وسوسہ ہے، جتنا سوچ سمجھ ہے، ہاں ایسا کہ آنکھ دیکھتی ہے تو وہی پہنچاتی ہے، دل کا روشن دان ہے، بتائے نا کہ یہ جا کر کے وہی پہنچاتی ہے، یہاں سے دیکھتی ہے وہاں پہنچا دیتی ہے۔ اب ہماری خواہش ہوتی ہے تو اندر سے نکلا خواہش اور ایجا کام کرنا شروع کر دیا، تو اندر جب کلمہ پہنچا تو یہ سب ساری چیزوں کو مٹائے گا، اسی کے لیے آیا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، تو حق آ گیا
اور باطل اب مٹ جائے گا. تو آپ کا ترجمہ کیسا ہے؟ ہمارا ترجمہ، مومن کا ترجمہ کیسا ہے؟ بہت فرق ہے. ہاں؟ بہت فرق ہے. بس اسی لیے دل کی روشنی سے اللہ تعالیٰ اسی لیے کہا ہے اخرجہم من الظلمات الی النور. تم کو دوست جب بنائیں گے تو یخرجہم من الظلمات الی النور، تم کو اندھیرے سے، دل کی روشنی جو ہے اندھیرے میں پڑا ہے، نہیں ہے، مٹا ہے. جب یہ کلمہ اندر جائے گا تو اب اس اندھیرے کو مٹائے گا. تو اللہ کہتا ہے کہ ظلمت کو مٹا کر کے اجالے میں کرنا چاہیے. اب یہ بات سمجھ میں آئے گی آپ کا. اقرار باللسانی تصدیق بالقلب، کہ جو زبان سے اقرار کرنا، ایجاز سے عمل کرنا اور دل سے تصدیق کرنا. تو دل کی بھی آنکھ ہے، جب یہ روشن ہوگا تو اب وہ نظر آ جائے گا. یہ تصدیق مانتا ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ سب کو تصدیقی کلمہ پڑھنے کی توفیق دے. مطلب کہ مرید ہو، اہل بیت میں آئے، اور یہ جو ہے باہر والے تو نہ خدا ہی ملا، نہ وسال سلم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. ہاں، عذاب پہ یقین کیا، پھر نہ یقین میں ہوا، کہیں من کی لالچ آئی تو وہ کر لیا، پھر توبہ کر لیا، پھر دوسرا چیز کا خواہش ہوا تو ادھر نہیں دیکھے، ہماری من پسند کر لیا تو ہم کو لینا ہے. اور یہاں اب نفس مرے گا کہ نہیں، اب یہاں یقین بڑھتا جائے گا اور ایمان بڑھتا. یقین ہی کا نام تو ایمان ہے عربی میں. بات سمجھ میں آ گئی سب کو؟ ہاں کہا تو بٹن. ہاں بہت جلد ہم مرید کا پروگرام رکھیں گے، ایک آدھ ہفتے کے اندر اندر. اب تک رمضان آ رہا ہے، تو یہ اتوار ملا، ایک اتوار اور ملے گا، اور ایک جمعرات اور ملے گا، ایک جمعرات اور ملے گا. ایک تو جمعرات ہاں ادھر ہی ہو گیا. تو اتنے میں انشاءاللہ ہم ایک دعوت دیں گے. باہر جتنے کہے کہ بس جو کہہ دیے اسی پر عمل کریں گے، وہ لوگ تو معلوم ہے سن رہے ہیں جی. جی ہاں، آپ لوگ تو کہا کہ نہیں اب ایک دم ہم پا کے رہیں گے انشاءاللہ، تو ملے گا راستہ. یہ ہے کہ رمضان سے پہلے ہی اس میں بس بتانے والا بتائے گا بھی. مالا، ایک کھجور اور ایک پاؤ دودھ، یہی لگتا ہے. اس کا انتظام کر کے آپ لوگ آئیں گے. اب باہر والا جس طرح سے آگے میں آئے تھے کہ بھائی جو دل سے چاہے گا ہونا، تو اس کے لیے کوئی بندش نہیں رہے گا. جو بندش لگا ہے باہر جانے، کوئی نہ جائے نہ ادھر سے کوئی آئے، تو وہ چیز جو ہے وہی حساب رہے گا کہ جو دل سے آئے گا، محبت سے آئے گا کہ نہیں ہم کو اللہ چاہیے، تو اس کا وہ بندش کچھ رکاوٹ نہیں کرے گا. اس کو معلوم نہیں ہوگا کہ ہمیں یہاں بندش لگا ہے. وہ آئے گا پھر جائے گا. لیکن جو دل سے نہیں، دل میں کچھ اور رکھے گا، تو اس کے لیے وہ بندش رہے گا، ادھر ہی رہ جائے گا، آ نہیں پائے گا. ٹھیک ہے، اب تو تھوڑا بات زیادہ سمجھنا، اور پھر سے بات دہرا دیا آپ نے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. کیا ہوا؟ مومن کے لیے کلام پاک جو ہے صفا ہے. اللہ کہتا ہے، ہم نہیں کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ دل کی تصدیق کیا ہے. جیسے ہم نے اس کا مطلب بنایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اس طریقے سے کلام پاک خود کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ
मोमिन के लिए कलम पाक रहमत है। वला यजीदुज़्ज़ालिमीना इल्ला खसारा। तो हमारे आलिम कहेंगे कि हम अंधे नहीं हैं, जो अंधेरे में नहीं है, हम तो आलिम है, इल्म जानते हैं। लेकिन नहीं, सबको कह रहा है, जाहिर लोगों को। वो कलम पाक पढ़ेंगे, गलत मतलब निकालेंगे और कलम पाक उसको खसारे और घाटे में डाल देगा। मतलब कुछ और समझ जाएंगे। यहाँ भी तो कुफ्र शिरक वाला आ जाता है। अरे यार, कलम पाक में तो लिखा है हाँ कि हक आ गया, बातिल मिट गया। तो 1400 वर्ष तो हो गया हक आए, अभी अब तक तो खुरफात बढ़ता ही जा रहा है। अब पढ़ाना तो खसारे और घाटे में डाल देगा कलम पाक उसको। बात समझ में आती है? हाँ आती है। हाँ, खसारे और घाटे में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ जाएगा। या तो दूसरे को देखा नहीं, ये सब मान रहा है तो हम भी मान रहे हैं। हाँ लेकिन बात तो समझ में नहीं आती है। दिल का हाँ जुल्मत अंधेरे को बता रहा है कलम पाक। हाँ हाँ, यही जुल्मत जो है, जब तक वो कलमा पाक है, इसलिए कहा गया है पहला कलमा तैयब, पाक कलमा है, जहां जाती है पाक करती है। तो अंदर जाएगी तो पाक करेगी इंशाअल्लाह। फिर आगे देखा जाएगा, बहुत जल्दी आपको बीच में खबर देंगे। अगर इधर 2-3 आदमी है मरीज होने वाला इंसान में, मरीज हो भाई, बातिन नहीं लेके आना, जाहिर लिबास अपना बदन के साथ होना। ठीक बात है। बदन के साथ ही इबादत करने को कबूल करता है। हाँ ठीक बात है। चलिए, बरार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद